بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ دو اطلاعیں جی ملک میں اس ٹائم، اور دونوں ہی اچھی نہیں۔ سب سے پہلے تو ایک جو پاک آرمی کا جو ایک ہیلی کاپٹر ہے اس کے تباہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور کافی سارے جو ہے نا وہ فوجی جو ہیں ہمارے افسر بھی اور جو دوسرے کچھ اہم شخصیات بھی جو اس میں تھے ان کی شہادت کی خبر آ رہی ہے۔ تو بڑا ایک افسوسناک چیز ہے، اور جو ہے نا یہ دیکھیے ابھی تو ماحول ایسا ہے شہادت کی وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں یہ جا کے ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک وبال جان بنے گا، یہ ایشو بن جائے گا ان کے لیے۔ باقی جانے والے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ اور جی دوسری خبر جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے آ رہی ہے، ایک دم فورن فنڈنگ کا جو ہے نا وہ رولا ڈال دیا گیا اور ساری مصیبت ڈال گئی۔ آپ کو کافی عرصے سے جو ہے نا ہم سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو ایک الیکشن کمیشن ہے وہ ایز اے پی ایم ایل این ونگ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں کوئی کتنے بھی جو اس سے پہلے بھی جتنے کیسز ہیں اس میں آپ نے دیکھا جی کہ وہ پی ایم ایل این کے جو ہے نا ایز اے ونگ کام کر رہا ہے۔ تو مین خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا آئیڈیا تھا، لازمی بات اگر ہمیں کوئی احساس ہو رہا ہے یا ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا ہمیں ایک آئیڈیا ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ بہتر طور پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے اگینسٹ اس وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ پہلے ہی دو اسمبلیز میں، پروونشل اسمبلیز میں، ایک کے پی کے میں اور ایک پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اگینسٹ یہ چیزیں لے آئے ہوئے تھے، ان پہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال جی صبح اب 11 بجے تک کا ہے اناؤنس کرنے کا ان کا، اور اس سے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایسوسیشن اس نے بھی جو ہے وہ کر دیا اعلان کہ جی صبح جو ہے نا ہڑتال ہوگی۔ تو اگر ان کو آپ دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو سمجھ آ رہی ہے فیصلہ کیا آئے گا، جیسے حمزہ شہباز کے جو ہے نا وہ کیس میں آ رہی تھی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے لاسٹ کارڈ کے طور پہ یہ یوز کر لیا تو بہت ساری سچویشن سری لنکا کے لیول پہ ہو جائے گی۔ ٹرانسپورٹیشن، پبلک ٹرانسپورٹیشن پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یا خاص طور پر اب پی ٹی آئی نہیں کہنا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں کرتی۔ آپ کا خیال ہے کہ اگر اس کو روک لیں گے کوئی خدا نخواستہ ہرج مرج کی فیصلے میں بلا وجہ کا ون سائیڈڈ، کیونکہ خان صاحب کب کا کہہ رہے ہیں کہ تینوں کا سن لو کوئی پرابلم نہیں، تو وہ خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس کے باوجود کوئی پرابلم کرنے کی کوشش کی تو پرابلم کسی کے لیے نہیں بنے گی، صرف پاکستان کے لیے بنے گی۔ ہو سکتا ہے رات میں کوئی انٹروین ہو جائے، کوئی جو ہیں ادارے جو ہیں ان کو عقل آ جائے، ہوش آ جائے، سنبھال جائیں کسی طرح سے، اس کو سچویشن کو ڈیفیوز کر جائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو بہت بری سچویشن بنے گی، اس کا فیصلے کا امپیکٹ فار دی ٹائم بینگ امیڈیٹلی کوئی اچھا نہیں پڑے گا۔ اکانومی پہلے سچویشن میں نہیں ہے کہ مزید اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ فضولیات کو وہ برداشت کرے، لیکن دوسرا یہ ہے جی کہ جس نے منہ سے کچھ بولنا اس نے بول ہی دینا۔ آپ اس کے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیں تو اس نے بے شک تھتھا ہو کے بولے، اس کے منہ سے آواز نکلنی ہے جس نے بولنا ہے۔ تو اس کی اب دو چیزیں ہیں کہ الیکشن کمشنر تو جا رہا ہے، ابھی جائے، تھوڑی دیر بعد جائے، جو بھی ہے۔ اور پہلے میں آپ کو سیکنڈ بات جو میرا ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلے جتنے غلط ملت کر لیں خان کے حق میں واپس آ جانے ہیں، فیصلے حق کے ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اس کی ایک مجھے یقین کی ایک وجہ اور بھی ہے، راہ کوئی بھی نکلے آپ خان کو پاور میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ پھر میں اسی چیز کو بیس کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ پاک نے اس سے کام لینا ہے عمران خان سے وہ لینا ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر کرنا ہے اس بندے سے ہی کروانا ہے۔ تو ابھی کریں یا بعد میں کریں، خان اس مشکل سے بھی آرام سے نکل جائے گا۔ آپ یہ چیز دیکھیے گا، ابھی سب کے پینک بٹن دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ تو ہماری پہلے بھی امید، فرسٹ امید اللہ تھی، آج بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری امید صرف ہمارا رب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی عوام کے حق میں بہت بہتر کرے گا۔ تو جو بھی فیصلہ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مین چیز ہے کہ پھر اگر ان کو بھی پتا ہے کہ یہ خان کو نہیں روک سکتے، پوری ازمائی، ایک قسمت ازمائی لگی ہوئی ہے ان لوگوں کی، تو مین چیز ہے کہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے جو اس فیصلے سے، اس یعنی کہ جو بھی خبر آئی ہے یا جو فیصلہ آتا ہے، اگر کوئی ادارے بیچ میں نہ پڑے تو خان کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد اگر کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جناب حمزہ شہباز صاحب کے بہت ہی عظیم فادر جو شہباز شریف صاحب ہیں، باقی آپ سمجھتے ہیں الفاظ کے پیچھے جو کچھ ہے، تو وہ آپ کو اس ماحول کا فائدہ اٹھا کے ریزائن کرتے نظر آئیں گے۔ الیکشنوں کی ڈیٹ نظر آئے گی، جیسا کہ آپ کو کہا تھا مڈ آف اگست تک جو ہے وہ الیکشنوں کی ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی، جو بھی جس طرح بھی ترتیب ہے اس کی سیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ماحول اس کے لیے بنایا جا رہا ہے،
اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم الیکشنوں میں بھی چلے گئے, عوام الیکشن مانگ رہی تھی, ہم نے الیکشن دے دیے, خان نے ایسے کیا, یعنی کہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. جو بھی بیانیہ بنا لیں, عوام آپ کا یہ پھدو کھاتا اب نہیں چلنے دے گی. بہرحال آپ کا ایک حق ہے کوشش کرنے کا, اور یہ ایک میرے آئیڈیے کو, تجزیے کو مجھے اور ایک چیز پاور دے رہی ہے کہ یہ ماحول بنتے ہوئے آپ کو جناب نواز شریف صاحب بھی اس ماحول میں واپس آتے نظر آئیں گے جہاز پہ اور جائیں گے اخبار میں, تو وہ والا جو ہے نا اطلاع ہوئے گی کہ ایک دفعہ یہ اندر آ لیں, پھر جو کچھ ہوگا وہ پورا پاکستان دیکھے گا. سازشیں جس نے کرنی پاکستان کے خلاف کر لے, اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. باقی آپ کو پہلے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ 1-2 تاریخ کے بعد سے ان پہ برا ٹائم آ جائے گا, اور اس طریقے سے آئے گا یہ کبھی بھی نہیں تھا سوچا. لیکن اب ان کو بھی کئی فیصلے آپ دیکھیں گے کہ ان کو کرنے پڑیں گے. تو جو ہم پچھلی ویڈیوز میں ویلاگ سے کہتے آ رہے ہیں وہ چیزیں ہوتی اب اس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. باقی جو سچویشن بن رہی ہے, پاکستان کی عوام سے میری یہی اپیل ہے کہ تسلی رکھیں, خان کے ساتھ کھڑے ہوں, حق کے ساتھ کھڑے ہوں. خان ہے اس پہ نہیں ہے, حق کے ساتھ کھڑے ہوں, انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا. ٹینشن لینے کی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی کل فیصلہ کیا آتا ہے. پوری قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو اللہ پاک پاکستان کے حق میں بہتر کرے جی. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.